کا اور برائٹنس کے جتنے بھی انتظامیہ ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء اور طالبات، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم برائٹنس کی یہ جو شاندار پرفارمنس انہوں نے پیش کی ہے وہ دیکھ سکیں۔ مشتاق صاحب نے تمام مہمانوں کے نام لے لیے، میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ جو ہمارے دو دیاباد سے دوست ہیں مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، تو اس لیے پھر ان کا شاید نہیں لیا۔ وقار صاحب، تو تبارک صاحب ہیں، مشتاق صاحب ہیں، فہد منیر صاحب ہیں، اور تمام جو بچوں کی مائیں ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ سب سے پہلے دیکھیں جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت معلم ہمارا آنا جانا مختلف شہروں میں اور تعلیمی اداروں میں لگا رہتا ہے۔ ملک ظفر صاحب چونکہ انہوں نے زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کراچی میں گزارا ہے، اور یہ اگر صرف اپنی ترقی اور کامیابی چاہتے تو کراچی میں زیادہ مواقع تھے آگے بڑھنے کے، کامیابی کے اور پیسہ کمانے کے، لیکن چونکہ ان کا تعلق اس علاقے سے تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے علاقے میں آ کر ایک اچھا اور معیاری تعلیمی ادارہ کھولوں گا، جس کی مثال آپ کے سامنے ایک شاندار عمارت، کشادہ کلاس روم، اور اس کے اندر بہترین جو لیبس ہیں جو آج ہم دیکھ کے آئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بہت کشادہ ہیں اور جدید جو اس کی ضروریات ہیں بچوں کی وہ وہاں پر اویلیبل ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایک اپنے علاقے میں ایک اچھا اور معیاری تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے۔ جس طرح مانسہرہ کے بچوں نے ارتباط جانا چھوڑا تو اب اس علاقے کے بچوں نے مانسہرہ جانا چھوڑ دیا کہ صبح 6 بجے اٹھیں گے، گاڑی پکڑیں گے، مانسہرہ جائیں گے یا ارتباط، تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے، تو اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تو ایک اور اہم بات ہے جو عام طور پر ہم لوگ نہیں سوچتے کہ طلباء اور طالبات کو تو یہاں پر ایک معیاری ادارہ مل گیا ہے، لیکن جو ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں اور جو بچے ہیں جو بحیثیت ٹیچر ہیں، دیکھیں آج کل جو زندگی ہے وہ اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ KFC پہ جائیں، میک ڈونلڈ پہ جائیں، ایون بسز کو دیکھیں کہ وہاں پر بچیاں اپنی روزگار کے لیے محنت کرتی ہیں، اور وہاں پر ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جو یونیفارم ان کی طرف سے وہ انہوں نے پہننی ہے، پینٹ اور شرٹ، جبکہ تعلیمی ادارے میں اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو ان لوگوں کو یہ روزگار نہ ملتا۔ تو یہاں پر عزت کے ساتھ اور ان کی مرضی ہے جو لباس وہ پہنے، عبایا پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ قوم کی بیٹیوں کو اور قوم کے بچوں کو ایک عزت کا روزگار بھی ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو جس کے لیے ملک ظفر صاحب جو ہیں ان کو ہم بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اب جو کچھ بچیاں یہاں پر موجود ہیں، اور اس میں جس طرح سر نے کہا کہ ان سب کا بھرپور کردار ہے، یہ جو ہماری بچیاں ڈیوٹی بھی دے رہی ہیں، جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے جس طرح انہوں نے کہا، مس ماریہ خان ہے، سیدہ حنا ہے، پرنسپل صاحب ہیں، دیگر جو ہمارے ٹیچر ہیں، اس سب کے پیچھے ان کا کردار ہے کہ ان بچوں کو یہاں پر اسٹیج پہ لا کے جو انہوں نے پرفارمنس کی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ان سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ اور آپ طالبات کو کیونکہ اس وقت حال میں جو زیادہ ہیں طالبات ہی ہیں، طلباء شاید نہیں ہیں، وہ نیچے ہیں، کہ دیکھیں بیٹا آپ کا تعلق ہمشیریاں سے ہے۔ میری ایک بیٹی ہے مریم، اس کا نام ہے، جو نمبل یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتی ہے، ماس کمیونیکیشن 7 سیمسٹر میں ہے، تو اس نے مجھے کہا سر میرے ایک ٹیچر ہیں اور وہ بڑے زبردست انسان ہیں، تو آپ اپنے کالج میں فنکشن میں ان کو ضرور بلائیں، اور ان کا تعلق مانسہرہ سے۔ تو ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے سالانہ مقابلہ قرات کا، نعت کا اور اذان کا، تو راجہ کامران صاحب ان کا نام تھا اور ہم نے ان کو دعوت دی۔ وہ جب کالج میں آئے پہلی دفعہ تو ان کو دیکھ کے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا ہم نے غلط فنکشن میں غلط آدمی کو بلا دیا، کیونکہ وہ کلین شیو تھے، داڑھی مونچھ نہیں تھی، سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ کسی اور پروگرام میں منانا چاہیے تھا، لیکن حال میں جس وقت آ کے انہوں نے تقریر دی تو وہ کسی بہت بڑے اسکالر سے، کسی بہت بڑے اسلامک اسکالر سے کم نہیں تھی، یعنی پورے حال میں سناٹا چھا گیا، اور اتنی جاندار اور شاندار اسپیچ تھی کہ سب نے یہ وہاں ثابت ہو گیا کہ ٹھیک پروگرام میں ٹھیک آدمی آ گیا، اور وہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور۔ راجہ کامران صاحب کی جو ایک اور خاص بات ہے وہ آپ کے علاقے کی، یہ یہیں سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اتنے بڑے اور عظیم آدمی ہیں
کہ دیکھیں میں پہلے خود سے شروع کرتا ہوں. میرا تعلق یہاں سائڈ پہ ایک گاؤں ہے بانڈا تیرا، اور میری زندگی میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ میرے والد صاحب نے وفا ہائی اسکول سے میٹرک کی، اس کے بعد کراچی گئے، وہاں پر مزید تعلیم حاصل کی اور وہ بینک سے منسلک ہو گئے. تو ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، ایک بہتری آ گئی، اور وہ تعلیم کی وجہ سے آئی. تو راجہ کامران صاحب نے وہاں تمام لوگوں کو قصہ سنایا کہ جب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے بی ایس انگلش کر کے اسلام آباد گیا تو یہاں سے جو وین کا کرایہ تھا وہ میں دے کر راولپنڈی میں اتر گیا. جانا میں نے اسلام آباد تھا. اب جب میں نے اپنی جیب میں دیکھا تو میرے پاس اسلام آباد کے لیے کرایہ نہیں تھا کہ میں اب پنڈی سے اسلام آباد کیسے جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ایسا کیا، میں نے کہا میں پیدل چلتا ہوں. تو وہ چلنے لگ گئے. کہتے راستے میں مجھے ایک نظر پڑی، جس طرح دیکھیں آپ کے شیشے ہیں، تو ایک اسکول تھا جس میں کچھ بچے تھے، وہ کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے، چھٹی کے بعد کا ٹائم تھا. تو میں اس اسکول میں اندر چلا گیا اور میں نے وہاں پرنسپل صاحب سے کہا کہ مجھے جاب چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ کلاس میں ہم بچے بٹھاتے ہیں، جائیں ان کو ڈیمو دیں. کہتے ہیں جب میں نے ڈیمو دیا تو انہوں نے کہا جی ویل ڈن، یہ بہت اچھے ٹیچر ہیں، مجھے جاب مل گئی اور 5 سال بعد میں اسی اسکول میں پرنسپل. آج وہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں پروفیسر ہے. 4 سے 5 لاکھ ان کے پاس تنخواہ ہے، اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے. تو آپ بیٹیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی ہے. آپ کل اس ملک میں ڈاکٹر ہوں گی، انجینئر ہوں گی، پروفیسر ہوں گی، جج ہوں گی، وکیل ہوں گی. یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور آخر میں آپ ماؤں سے ایک درخواست میں ضرور کروں گا کہ دیکھیں میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم بھی ماں باپ ہیں کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، مثال ماں جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، بچے کو یا کارٹون لگا دیتی ہے یا موبائل دے دیتی ہے، جاؤ اس سے کھیلو. تو یہ ہم بچے کو خراب کر رہے ہیں. آپ بچے کو کہو یہ پیاز کاٹ دو، ٹماٹر کاٹ دو، سبزی کاٹ دو، اس کو اپنے ساتھ کام میں لگائیں، اس کو اس طرف مت بھیجیں. وہ چیزیں ان کو راستے سے ہٹاتی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ زیادہ گھر پہ ہوگی. آپ بچوں کی یونیفارم پہ خیال رکھیں، میں نہیں کہتا وہ نہیں ہو، لیکن وہ صاف ستھری دھلی ہوئی اور استری شدہ ضرور ہو. میں ابھی بھی میرا بیٹا چونکہ 9 میں پہنچ گیا ہے اور میں اپنی بیٹی کو جو ابھی یونیورسٹی میں چلی گئی ہے LLB 10ویں تک ان کے جوتے خود پالش کرتا تھا روز رات. اور مجھے اس میں کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی. اور الحمدللہ ان بیٹیوں نے دیکھیں، مجھے ایک بچی ہے ہمارے یہاں علاقے کی ہے، کچھ عرصہ وہ صحافت سے اس کا تعلق ہے، تو ماؤں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اس بچی نے ایک پوسٹ لگائی، اس نے کہا کہ جی میری ماں ابھی بھی کہتی ہے کہ جی یہ جو بچیاں ہوتی ہیں ہم ان کی وجہ سے پریشان ہیں. آپ دیکھیں یہ چیزیں نکال دیں، بچیوں کو بھی نہ کیوں ہم ان کی وجہ سے پریشان ہیں. میری 4 بیٹیاں ہیں، میں ان چاروں کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہوں. بیٹے کی وجہ سے ضرور تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ نہیں پڑھتا. بیٹیاں ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھ رہی ہیں، یہ ہمارا پراؤڈ ہے. دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو، میں سیاست کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے رہا، اس کے والد صاحب کو پھانسی دی گئی، ان کے بھٹو صاحب کے بیٹے کسی کام کی نہیں تھی، وہ بیٹی آگے آئی ہے، ماشاءاللہ سے ٹکرائی ہے، اور اس ملک کی اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم تھی، لڑکی تھی، بیٹی تھی. ڈاکٹر آف دا ایسٹ کا اس کو خطاب ملا ہے. اور اس جیسی لیڈر ابھی تک ہم نے پھر پاکستان میں نہیں دیکھی. ابھی بھی آپ دیکھیں نواز شریف کے بیٹے کسی کام کی نہیں ہے، اس کی جتنی تحریک چلائی ہے اس کی بیٹی نے چلائی ہے. تو ان بچیوں کے اوپر اعتماد کریں، ان کو مت ڈرائیں، یہ کسی طرح بھی کمزور نہیں ہے. آج اس وقت مانسرا میں 4 اسسٹنٹ کمشنر، تینوں بیٹیاں ہیں، تینوں بچیاں ہیں. ہری پور کی جو ایک تھے وہ کی 4 بیٹیاں، چاروں کی چاروں اسسٹنٹ کمشنر ہیں. تو یہ اس ملک کا مستقبل ہے، اس ملک کا سرمایہ ہے. ان کو مضبوطی دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ انہوں نے اس ملک میں جو کردار ہے وہ یہ ضرور ادا کریں گے. آپ سب نے بہت اچھا کیا. خاص طور پہ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ فلسطین والا دیکھ کر کہ دیکھیں فلسطین میں جو ہماری خصوصاً بچے ہیں، 6500 بچے شہید ہو گئے ہیں، 3700 سے اوپر جو ہیں بچیاں شہید ہو گئی ہیں، 3000 کچھ بچے شہید ہو گئے ہیں. اور آپ نے بڑا اچھا میسج دیا کہ جتنے اسلامی ملک ہیں وہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن اس میں بھی
گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، ہم تو شاید نہیں ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جو یہودی ہیں یہ جب پتھروں کے پیچھے ہوں گے تو وہ پتھر بولے گا اس کو مارو، میرے پیچھے یہودی ہے۔ اور یہ دن ضرور آنا ہے۔ اس وقت ہمارے جو عرب بھائی ہیں، عرب، وہ غفلت کا شکار ہے، اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے تو یہ یہاں تک نہیں رہے گا، جب ان کو مزید جو ہے ظلم و ستم یہ کریں گے، شام، عراق اور سعودی عرب کے بھی کچھ علاقوں تک یہ لوگ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے، دیکھیں ہمیں جو درس دیا ہے، فلسطین کی بچیوں کو آپ دیکھیں ادھر سے بم گر رہے ہیں، ان کا حجاب اور عبایا نہیں رکھا، وہ اپنے پردے میں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ جی موت کیا چیز ہے، مرنا ہم نے ایک دن ہے، اللہ نہ کرے اچانک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کینسر ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں انسان مارا جائے گا، زلزلے میں مارا، اس دنیا سے تو جانا ہے، اس دنیا کی خاطر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، ظلم جبر کے سامنے ہم نے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ہمارے ایمان کو پھر تازہ کیا۔ انشاءاللہ آپ جو بچے ہیں آپ بڑے ہو کے دیکھیں گے ان یہودی اور نصارہ سے ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے، جو بیج آج انہوں نے بو دیا ہے ظلم کا، ستم کا، جبر کا، اور انہوں نے یعنی وہ تاریخ جو ہے وہ دہرا دی ہے چنگیز خان کی، بربریت کی، ظلم کی۔ تو انشاءاللہ آپ سب بچے جو ہیں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جو میرے گھر سے بھی پہلے میرے لیے سوال آیا، تو میں نے کہا ہم ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے زبان، تو وہ تو اس سے تو بولو نا، اگر آپ فیس بک ہے وہاں تو بولو کہ یار سٹاپ، دس از نانسنس، یہ غلط ہے، یہ آپ ظلم کر رہے ہو، جبر کر رہے ہو، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بہن اور ہمارے بھائی ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ایمان کا۔ پہلا طاقت والا تھا تلوار سے ہاتھ سے روکنا، اس میں ہم تھوڑے سے مجبور اور بے بس ہے کہ حکومت ہے وہ ہمیں نہیں جانے دیتی، تو دوسرا اور تیسرے درجے پہ تو ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کوشش کریں، ایون بچے بھی مہینے میں 10 روپے ان کے لیے بچا کے رکھ لیں، وہ جب 200-300 روپیہ بنے تو کسی تنظیم کو دے دیں، سر کو دے دیں، وہ وہاں تک پہنچا دیں گے۔ ویسے اب خدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کر رہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ تنظیمیں ہیں، تو یہ مختلف قسم، نماز میں دعا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ملک ظفر صاحب، آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور دل سے میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے نشیریہ میں یہاں کے لوگوں کے لیے اتنا زبردست، اتنا شاندار تعلیمی ادارہ مہیا کیا، اور ان بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو آپ بہترین تعلیم دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو وسائل ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو ویژن ہے، وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ہے۔ اور جو آپ کے اسکول میں آج صبح، اس سے پہلے 10 سال پہلے بھی میں یہاں آیا تھا، پہلے فنکشن میں بھی وہ نیچے ہوا تھا، آج دیکھیں یہ ایک بہترین جگہ پہ ہو رہا ہے، اور جو لیبز ہیں آپ کی وہ شاندار ہیں، کلاس روم شاندار ہیں، سہولتیں شاندار ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اس طرح کی سہولتیں مانسرہ میں بہت سے اسکولوں میں نہیں ہیں، ایبٹ آباد میں نہیں ہیں، تو ہمشیریہ میں یہ چیز آپ کو فراہم کرنا، آپ سب ان کے احسان مند ہوں، اور ان کو آپ جب شاباش دیں گے، ان کو سلام کریں گے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔